امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کے 72 شہید کیے گئے. تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ تیرے 72 مارے ہیں کسی نے؟ ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے 72 شہید ہوئے تھے. یہ پھر آگے آپ علماء سے سنتے ہیں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ان ناہنجاروں نے سلوک کیا تھا. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ پاک واپس آئے اور جب اپنے نانا جان کی بارگاہ میں گئے نا، وہ سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس جگہ نہیں جو پہلے گھر تھا نا، وہ نہیں، یہ باہر جا کے پھر گھر بنایا. اب سعودی حکومت نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زیارت کی اجازت انہوں نے دے دی ہے. ویسے لگا ارد گرد نا جنگلہ ہے، پہلے پاس بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے، لیکن اب آپ پاس کھڑے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا معاملہ نہیں بنے گا. گھر ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کنواں ہے گھر کے پیچھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے. اب آپ زیارت کر اس گھر کے ساتھ حضرت لکھا ہوا ہے کہ جب آپ واپس آئے نا تو یزیدیوں میں سے حضرت کی یزیدی سپاہی جس پہ یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دروازہ مبارک پہ دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا، اس نے پناہ مانگی آپ سے، لکھا آپ نے پناہ دی. کس نے جی؟ جنہوں نے 72 قتل کی، جنہوں نے 72 شہید کی، آپ نے پناہ دی. لکھا جی تاریخ کہتی ہے 3 دن ان 3 راتیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب جانے لگا نا امام صاحب نے اس کو بڑا کثیر مال بھی عطا فرمایا. تاریخ کہتی ہے جی تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچانتے تو اپنے والد، اپنے بھائیوں اور اپنے جانثاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں. حضرت جی کمال جملہ ارشاد کرتا، فرمایا سن نوے، جب تو نے میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب سے تیری صورت پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ زندہ مرد آباد. حضرت اسی لیے تو پھر اقبال رو کے کہتا ہے نا تھے تو آوا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تمہارا کیا تعلق، تمہارا کیا تعلق، تم کیسے حسینی ہو گئے، تم کیسے حسینی، تمہارا کیا تعلق، وہ تو معاف کرنے والے لوگ. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاریخ پڑھیں حضرت آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج ہی پین کلر کا دور ہے، کوئی بھی درد ہوا پین کلر دے سکتے ہیں. لکھا جی جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے حضرت مولا مشکل کشا پہ وار کیا. لکھا جی اس قدر اس منحوس کے دل میں بغض علی تھا اور اس کا وار اتنا شدید تھا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کا جو اوزار تھا نا وہ حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا نا کان پٹی تک آیا. اتنا کاری وار تھا حضرت، شدید وار، اور اتنا بغض دل میں کہ اس نے اپنے اس اوزار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مشکل کشا ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر اثر کرے اور حضرت علی پاک کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے. دیکھا بڑا شدید وار تھا، سر مبارک کاٹتے کاٹتے کن پٹی تک آیا تھا اور یہ گرفتار ہوا تھا. دیکھا یہ گرفتار کھڑا تھا اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نا پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پانی پیاؤ. اور پتہ ہے حضرت جی سب سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہے؟ میرے گھر سے زید، بکر، فلاں 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 سب پانی پی سکتے ہیں، میرے گھر میں ایرا غیرہ نتو خیرہ سارے آ سکتے ہیں، لیکن اگر میرے گھر کے دروازے بند ہیں تو بھائی پہ بند ہیں اور بہن پہ بند ہیں. چاچا نہیں آ سکتا، تایا نہیں آ سکتا، لڑے آپس میں یار خدا کا نام لو، کیا کر رہے ہیں.
کیا کر رہے ہو؟ دیکھا پہلے اس کو پانی پلاؤ حضرت، تاریخ حیران ہے حضرت جی اہل بیت اطہار. وہ دیکھا جی پانی لے جایا گیا، لیکن وہ اتنا بدنصیب تھا، اس کے دل میں اتنا بغض تھا حضرت علی پاک کے لیے کہ اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مادہ کیا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ اس پانی میں تجھے مارنے کے لیے زہر ملایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. دیکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا، اور پھر حضرت مولا پاک آگے سے فرمان لگے عبد الرحمن یہ کیا کیا؟ پانی پینے سے انکار کر دیا. سن، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا ہے. تھے تو آبا وہ تمہاری، مگر تم کیا. یہ جب حضور نبی حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے، بڑی بڑی عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی کرسی کے لیے گئے، کوئی کہتا ہے وہ چلے آ جی کرسی لی گئی ہیں تو 6 مہینے دا کاکا نال کیوں لے گئے، پھر مستورات کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ نہ کرسی تھی نہ جنگ تھی، وہاں تو امتحان عشق تھا حضرت. وہ امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اقبال نے اشارہ دیا تھا نا، اقبال کہتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اسماعیل اور نہایت ہیں حسین. جو وہاں سے شروع ہوا وہاں پہ آ کے یہ اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضور نبی علیہ السلام بھی آپ تشریف فرماتے، ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہمارے گھروں میں بھی کہ جی دوترا بھی ہے پوترا بھی ہے جی، ایک پاسے دوترا ہے ایک پاسے پوترا ہے جی. تو قربان جاؤں رنگ تھے بس اللہ کے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، کہ حضور نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے وہ نہیں حیات رہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. یہ رنگ تھے اللہ کی ذات کے. حضور نبی علیہ السلام کی جو نسل پاک ہے وہ آپ کی بیٹی سے چلی ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو لکھا ہے کہ ایک زانوں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک زانوں پہ بائیں جانب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، قدم بوسی کی اور عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو تو ایک دے دیو. ایک رکھ لو تو ایک. بھائی میں کہتا ہوں آپ اس بات کو اتنا لائٹ نہ لیں، یہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کوئی یہاں مستی نہیں ہے، محبوب خدا ہے حضرت جی. ہاں وہ اللہ حضرت نے اشارہ نہیں دیا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا، سارے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. آدم علیہ السلام کیا؟ اللہ راضی ہو جائے. حضرت نوح اللہ راضی ہو جائے. لیکن ادھر کیا ہے؟ خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہے. قرآن شاہد ہے، میں کو اپنی طرف سے نہیں کیا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب اپنی امت کے لیے اتنے آنسو نہ بہایا کریں، ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے. خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محبوب تاریخ بغداد، محبوب ایک رکھ لو ایک دے دیو. ادھر دائیں جانب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، اور بائیں جانب آپ کے صاحبزادے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کے صاحبزادے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب بھی پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے نا تو نبی علیہ السلام چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. چھوٹی بات ہے. لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کو بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے،
स्पेशली अगर भाई छोटा हो तो फिर तो बहुत ही होता है ना हजरत, है? फिर इसको उठाती हैं, खिलाती हैं, प्यार करती हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं, बस जाते जाते फिर कहूंगा हजरत भैणा ना चंगा सलूक करना है, ठीक है? भैणा नाल चंगा सलूक। वो स्पेशली हजरत जेडे ओ हबाब बैठे दे मोई मां वाले मोए प्यो वाले, तुहाडा ते हुण दोहरा हक बनदा है हजरत, तुसी मां भी हो तुसी प्यो भी हो, बड़ा चंगा। और मैं मियाँ साहब का दर्द बस कहते कहते चला जाऊंगा कि मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गईयां मेरियां वंगा, मां दी ते होर चढ़ांदी वीरां कोलों मंगदी पई मैं संगा। कदी वीर ना बनियो प्यो ही बनियो, कदी सिर्फ वीर ना बनियो मां बनियो पुत्र। और मैं आपको कहा करता, मेरे मुर्शिद का बताया नुस्खा है। मैंने फरमाया एक बार आपने फरमाया सुलेमान जिदली 3 दुआवां करना जमाना नहीं हरा सकता हूं मैं जनाब, फरमाया मां बहन ते बीवी। मकसद की ही तिना ना ठीक सलूक करना है। डंडी किते नहीं मार रही है, बजदी है डंडी है, किते बुढ़ी अल वज जाती है, किते भैन अल वज जाती है, किते बुढ़ी अल वज जाती है, किते मां नहीं, तिना अच्छा सलूक करना है। फिर वेखो इंशाअल्लाह जिदे लिए 3 दुआवां करने वाली होना दा कोई बिगाड़ सकता है, जिद अच्छा सलूक करना है। तो वो जब काफिला निकलने लगा ना, तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा को साथ नहीं लेके गए, रास्ते बस कुछ अल्लाह के। तो लेकिन अली असगर साथ गए रजी अल्लाह तआला, जिनकी उम्र मुबारक कितनी थी? 6 माह। अब बहन का तो कलेजा काट रहा था ना कि मैं इधर हूं और अली असगर जा रहे। मैंने कहा ना बड़ा प्यार होता है छोटे भाई से बहनों को। तो लिखा है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उठा रखा था। तो हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के करीब गई और कान में जाके कुछ कहा। तो लिखा कि हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु कूदे, छलांग लगाई और हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आ गए। हाय हाय। फिर लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ना हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कुछ कहा और हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर छलांग लगाई और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास वापस आ गए। अब सैयदा सकीना देख रही थी रजी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ी हैरान हुई, ये क्या हुआ है? पूछा बाबा हुसैन ये आपने क्या कहा है अली असगर के कान में कि फिर वापस चले गए? आपने फरमाया सकीना पहले तू बता, तूने क्या कहा था कान में कि तेरे पास चले गए? अर्ज की बाबा मैंने कहा था अली असगर देख तो सही, बाबा हुसैन तो अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को साथ लेके जा रहे हैं और तू अपनी बहन सकीना को अकेले छोड़ के जा रहा है। बाबा अपनी बहन ज़ैनब को लेके जा रहे हैं साथ और अली असगर तू सकीना को अकेले छोड़ के जा। जब मैंने ये कहा तो ये मेरे पास आ गया। अब बाबा आप बताएं आपने क्या कहा कि फिर वापस चल दिए? फरमाया सकीना मैंने अली असगर के कान में कहा बेटा तू इधर ही रह रहा है अपनी बहन के पास, अगर मैदान करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? हाय हाय। अगर मैदान करबला में अल्लाह ने 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा हुसैन क्या करेगा? हजरत वो सोखा इश्क, वो सोखा है? इसलिए मैं कहता हूं हजरत ये समझो कि 10 मुहर्रम है क्या, इस दिन हुआ क्या था हजरत जी? ये सिर्फ देगों का दिन नहीं है, सिर्फ का लफ्ज याद रखना, क्योंकि उम्मत ने उसे छोड़ दिया, सिर्फ देगे रह गई हजरत। उम्मत ने उसे छोड़ दिया, सिर्फ किरदार नहीं रहा कोई। ये तो इश्क था हजरत, क्योंकि मियाँ साहब ने फरमाया कि ये हमें किसी सिर फिरे को वैन ना हो कि मेरे इमाम कर कुछ नहीं सकते थे। शान क्या थी? ताकत हुंदिया जोर न लाया है जी। वो जिनका झूला भी आके जिब्राइल झूलाए हैं, वो जिनके जोड़े भी जन्नतों से आए हजरत हैं, जिनकी सवारी भी हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के कंधे हों हजरत हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए तो अंदाज क्या है महबूब खुदा अलैहिस्सलाम का? ये अंदाज है कि हुसैन सवार हैं
تو خوش ہو کے عرض کرتے ہیں حسین تیرے مقدراں تے قربان کڈی سونی سواری ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عمر تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ سواری کتنی سونی ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار بھی تو کتنا سونا ہے نا. یہ نہ سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. محبت کا یہ عالم ہے. یہ اللہ جل شانہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائیں گے تو جو حضور نبی علیہ السلام کی مبارک جالی ہیں نا جہاں ہم سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کے، وہ حجرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر ہم باب جبریل سے آئیں نا تو جو حضور نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں داخلی راستہ ہے جہاں تالا لگا ہوا ہے وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. یہ دو گھر ہیں جو حضور نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے جس کے اوپر گنبد خضرہ شریف ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تو ظاہر ساتھ ہی تھا. تو لکھا ہے کہ اگر کبھی رونے کی آواز آتی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے اے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، اس کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. آئے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. میں نے حضرت لاہور میں نا ایک بزرگوں کی زیارت کی. یہ 12واں پارہ سورہ یوسف اس کی ایک آیت ہے واللہ غالب علی امرہ. ٹھیک ہے جی، واللہ غالب علی امرہ. اس کا سادہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ ہر امر پہ غالب ہے. وہ اس کی عامل تھے. اس آیت کا نا انہوں نے جو بھی ایک سلسلہ تھا انہوں نے اس کا وہ اس کے عامل تھے. مجھ سے بڑا پیار تھا. میں ایک دن عرض کی میں حضور اے خالی جاپی چھڑی جے کہ کچھ پھل بھی لبا جائے دا. فرمان لگے 10 کی ویٹ نہیں. تو میں کیا حضور ہے گڈی جان دی ذرا نو روک کے دسو. ٹھیک ہے. وہ گاڑی اس نے کھڑی کی، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس نے گاڑی کا نا سلف لگایا. انہوں نے یہ آیت پڑھ کے نا واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ ہر امر پہ غالب ہے، اللہ ہر حکم پہ غالب ہے. انہوں نے مٹھی بند کر دیا. اس بیچارے نے بڑی ریس دیتی، گڈی نہیں لی کوئی، گڈی کوئی نہیں لی ہے. بڑا پریشان ہو گیا، اتر آیا. میں حضور چلو جان دے بندہ پریشان ہو گیا. انہوں نے مٹھی کھول دی، واپس بیٹھ کے اس نے پھر سلف لگایا، ریس دی تو گاڑی چلی گئی. یہ میں خود شاہد ہوں اس کا. تو میں آج اکثر سوچتا ہوں صرف ایک قائد دا عمل سی تے اننا زور تو قربان جاؤں وہ خاندان ہیں جس پہ پورا قرآن اترا، پھر ان کی شان کیا ہوگی ہے. لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا، زور نہیں لایا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائیں. اور پھر آگے کمال لکھا دے سیکھاں تے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچاؤنا تے سخی حسین دا کمے. آیا بچے دے کے یہ انہوں نے کم سی بچے دے چھڑنا. ہاں میں آپ نے صرف اینا کہوں گا تسی اے دو نہ لاؤ اینو کچھ بھی نہیں ہوندا. یہ مت کرو، تھوڑی دلیری کرو، کچھ بھی نہیں ہوندا ہے. کیونکہ قربانی اے دے لئی ہوئی سی، قربانی اے دے لئی ہوئی سی، قربانی اے دے لئی ہوئی سی، قربانی مسجد لئی ہوئی سی. لیکن دکھے نہ مسجد نہ قرآن ہے، نہ مسجد نہ قرآن ہے. قربانی دین لئی ہوئی سی. اور دین دا جائے حال ہے اسلام آباد کھلو کے نعرے لگن دے دینے میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. سن میں آباد نے مسجداں غیر آباد نے. ماشاءاللہ نمازی بیٹھے نے، پوچھو نا انہوں صرف فجرے کنے نمازی ہوں نے. دنیا دی دنیا ستی ہے حضرت اپنے کراچی، دنیا دی دنیا ستی ہے. اٹھو. کیا فرمایا اے سکینہ؟ میں کی کیا ہے
علی اصغر تو اتھے رہ چلا ہے جے میدان کربلا چلا نے 6 ماہ دی قربانی مانگ لی تو میں کی کراں گا؟ یہ انہی کا کام تھا حضرت. میں آپ نے نہیں کہاں گا حلال کھاؤ حضرت. بہت بڑا مجاہدہ ہے اس وقت میں. حلال کھاؤ, کسی دا دل نہ دکھاؤ حضرت. لوکاں دے کام آؤ, محبت کرو ایک دوسرے دے نال. ایتھوں جانا ہے حضرت جی, ایتھوں جانا ہے. کہے فقیر حسین نے مانا, کہے فقیر حسین نے مانا. دنیا چھوڑ آخر مر جانا, اوڑک کم اللہ دے نال. حضرت جی, حضرت جی سارے نے اللہ دی بارگاہ چ جانا. چیلنج انا للہ و انا الیہ راجعون. جانا ہے حضرت اتھے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ٹھیک ہے جی, اللہ سب پہ رحم فرمائے. اسپیشلی صحت کے لیے دعا فرمانی ہے آپ سب نے. صحت کو ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے جی.